بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مسلمان جس کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ درس دے رہے تھے، ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک صحابی آ رہے تھے تعلیم میں شرکت کے لیے۔ ان کے بائیں ہاتھ میں جوتے تھے اور دھاڑی سے پانی ٹپک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے فرمایا، اگر دنیا میں آپ جنتی دیکھنا چاہتے ہیں تو فلاں صحابی جو آ رہے ہیں یہ جنتی ہیں، اس کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا، تیسرے دن بھی اسی طرح فرمایا۔ ایک صحابی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ میں اعمال دیکھوں کہ یہ صحابی کون سے اعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے اس کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ کسی بہانے سے وہ اس صحابی کے مہمان بنے۔ ان کی کوشش تھی کہ رات کو صحابی کو دیکھیں کہ یہ کون سے اعمال کرتا ہے، یعنی جس طرح ہم مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید یہ پوری رات عبادت کرتا ہے، سوتا نہیں، تو اس طرح ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید یہ پوری رات عبادت کرتا ہے۔ جب دیکھا تو عام صحابیوں کی روٹین کی طرح بے شک وہ لیٹ گئے، تو پوری رات انہوں نے نیند کی۔ دوسری رات بھی انہوں نے اس صحابی کو چیک کرنے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے کہ آج رات اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ دوسری رات جب انہوں نے چیک کیا تو عام صحابہ کی روٹین کی طرح عشاء کو وہ سو گئے۔ تیسرے دن بھی پھر ان کے ذہن میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کس وجہ سے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو جب وہ جا رہے تھے تو ان سے انہوں نے ڈسکس کیا کہ میں آپ سے ایک وجہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے محفل میں بیان کیا ہے کہ آپ جنتی ہیں، میں اس لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ کے کچھ اعمال چیک کروں، لیکن مجھے کچھ ایسے اعمال آپ میں نظر نہیں آئے جن کی چیکنگ کے لیے میں آیا تھا۔ یعنی صحابہ ویسے نماز پڑھنا یہ تو ان کی عادات میں سے تھا ہی، لیکن وہ عمل جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے وہ اس عمل کی سمجھ نہیں آئی۔ تو اس صحابی نے پہلے تو خاموشی اختیار کی کہ بس یہی اعمال میں کرتا ہوں، لیکن پھر ان کے ذہن میں بات آئی اور اس کو بلایا تو اس صحابی نے فرمایا کہ مجھ میں ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں میل نہیں ہے، تو اس وجہ سے جنت کی بشارت۔ تو اس صحابی کو جو جنت کی بشارت دی گئی ہے تہجد میں یا پوری رات عبادت گزارنے کی وجہ سے یا پورا دن روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں دی گئی۔ کیا بات انہوں نے کی کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے میل نہیں ہے۔ تو آج اگر دنیا میں کوئی مسلمان اس طرح سے لائف گزارے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے دل میں میل نہ رکھے، تو یہ حدیث صرف اس صحابی کے لیے نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو انسان دنیا میں کسی کے لیے میل نہیں رکھتا ان سب کو اللہ پاک جنت کی بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں تو ہمارے لیے جنت میں داخلہ انٹر ہونا بہت زیادہ آسان ہے۔ دنیا میں لوگ جو گناہ کرتے ہیں دو وجوہات کی وجہ سے کرتے ہیں، حب مال، حب جاہ۔ حب مال سے محبت کرنا، حب جاہ ہر وقت اس کوشش میں رہنا کہ میری تعریف بیان ہو، میری اچھائی بیان ہو۔ تو یہ دو وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا گناہوں پہ آمادہ ہو رہی ہے، حالانکہ وہ سب کچھ ان کو معلوم ہوتا ہے لیکن ان وجوہات کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ حب جاہ اگر ہم چھوڑ دیں تو ہماری لائف بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اسکول میں اگر آپ کے ساتھ کوئی اسٹاف والے ہیں یا آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ جتنے ممبرز ہیں ان کے خلاف بولنا چھوڑ دیں۔ ہماری اکثر عورتوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی محفل میں بیٹھتی ہیں تو اپنی تعریف سٹارٹ کر لیتی ہیں اور ساتھ ساتھ میں دوسروں کی برائیاں سٹارٹ کر لیتی ہے۔ یہ بہت خطرناک عادت ہے جو جہنم کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ تو ہم اللہ کی یہ بات یاد رکھیں جو قرآن میں ہے، تُعِزُّ مَن تَشَاءُ، ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ اگر میں دن رات ایک عورت کی برائی بیان کروں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، لیکن اس کو اللہ نے عزت دی ہے تو میری زبان کی وجہ سے وہ کبھی بے عزت نہیں ہوگی، اسے ضرور دنیا میں عزت ملے گی۔
اور اگر میں دن رات ایک عورت کی عزت بیان کرنا چاہوں، صبح سے شام، شام سے صبح، ہر محفل میں، لیکن اللہ پاک نے اس کو ذلت دینی ہے تو میری زبان کی وجہ سے اس سے عزت نہیں مل سکتی۔ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ عزت بھی میرے خزانوں میں سے ہے، ذلت بھی میرے خزانوں میں سے ہے۔ تو ہر وقت کسی کے خلاف بولنا اور حاکم تک دوسروں کی بات پہنچانا، جیسے آپ کا گھر ہے، آپ کی بھابھی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ کی دیورانی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو ہر محفل میں اس کا چرچا نہ کیا جائے، یا حاکم تک، جیسے آپ کی اسکول کی لیڈر ہیں یا آپ کے گھر کی کوئی لیڈر ہیں، اس تک بات پہنچانا اس کے خلاف، یہ بات ہم چھوڑ دیں تو ہماری زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ بحیثیت انسان کی اگر انسان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، چاہے وہ آپ کی بھابھی ہے، آپ کی دیورانی ہے، تو اس پہ آپ خاموشی اختیار کریں۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے احادیث میں، جو انسان زمین والوں پہ پردے ڈالتا ہے، میں قیامت کے دن اس کے ہر عیب پہ پردہ ڈال دوں گا، قیامت کے دن کی رسوائی سے اسے بچا لوں گا، جو انسان دنیا میں لوگوں کو رسوا نہیں کرتا۔ اور جس انسان کی زبان ہر وقت دوسروں کے عیب اچھالنے میں لگ جاتی ہے تو یہ بہت خطرناک عادت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایسے انسان کی زبان کو موت کے وقت، نزع کے وقت کلمہ شہادت سے اللہ پاک روک دیں گے، جو زبان دنیا میں دوسروں کی عزتوں کو اچھالتی ہے۔ تو یہ ہماری خطرناک عادات میں سے ہے کہ ہم ہر وقت دوسروں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، حاکم تک دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہر اس انسان کو جنت کی بشارت ہے جو دوسروں کے لیے دل میں میل نہیں رکھتا، دل صاف رکھتا ہے۔